ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کی کامیابی نہیں چاہتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کامیابی ایک اچھی اسکولنگ میں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اچھی اسکولنگ تبھی ممکن ہے کہ جب پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان ایک اچھی کمیونیکیشن ہو اور ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو۔ اس اچھی کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے۔ اور آج محترم والدین، آپ کو ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں شرکت کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس میٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی اندیشے ہیں، مثلا یہ کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں ٹیچرز ہمارے بچوں کی شکایات لگاتے ہیں اور شاید ہمیں کہیں کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہو، تو اس طرح کے تمام اندیشوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہوں ویسا ہی ہوتا ہو۔ اچھا، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے میری اپنی جو ٹیچنگ لائف ہے، میرے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ سارے میرے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے وہ محترم والدین یاد آ رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں صبح جو ہے وہ اسکول پہنچ جاتے تھے اور اس بچے کے والد اور والدہ دونوں مل کر آتے تھے۔ وہ ایک بڑے اچھے باوقار لباس میں ہوتے تھے، نہ تو بہت ہی کیجول ڈریس اپ اور نہ ہی بہت فارمل ڈریس اپ میں۔ پھر وہ ٹیچر کے پاس آ کے بڑی اپنائیت سے سلام کرتے، بیٹھتے اور ان بچوں کا رزلٹ معلوم کرتے۔ اس عرصے میں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، لیکن ان کی خاص بات یا بہت اچھی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے کسی ٹیچر کے بارے میں کوئی شکایت کرنی ہوتی، کوئی زیادہ ہوم ورک کا گلا کرنا ہوتا یا کوئی ایسی ہی اور بات، تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں سے کہتے کہ جاؤ دیکھو تمہارے کچھ کلاس فیلوز آگے ہوں گے، تم ان سے جا کے مل آؤ۔ یوں وہ اپنے بچوں کے سامنے ٹیچر کی کسی کمی کا، کوتاہی کا، زیادہ ہوم ورک کا یا کوئی اور شکوہ نہ کرتے۔ تو یہی اچھے والدین کی ایک خصوصیت ہے۔ اب آگے چلتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ پی ٹی ایم میں جانے سے پہلے والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ایک فارمولا یاد رکھیں، پی پی این۔ پی پی این سے میں پہلے پی سے مراد آپ کی پارٹیسپیشن ہے کہ اپنی پارٹیسپیشن کو ہر صورت میں ممکن بنائیں، اور یہ پارٹیسپیشن دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے، یعنی والد اور والدہ، یہ بچے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو پی ہے وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ اپنے بچے سے پہلے ہی اسکول کے بارے میں کچھ معلوم کر لیں۔ مثلا آپ نے کیا چیز معلوم کرنی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بچے سے معلوم کرنا ہے HMB کے فارمولا۔ H stands for ہوم ورک، کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں گے کہ ان کی ٹیچر کو ان کے ہوم ورک کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ دوسرا مارکس ہیں کہ آپ نے پچھلی ٹرمز میں کتنے مارکس لیے، اور آخری جو بی ہے دیٹ اسٹینڈس فار دا بیہیویئر، کہ آپ کے اساتذہ کو آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا پی ہو گیا، یعنی آپ نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ سے بچوں سے پہلے سے ہی جو ہے وہ بہت کچھ معلوم کر لیا۔ اس طریقے سے جب پی ٹی ایم والے دن اگر آپ کے بچوں کی کوئی شکایت آپ تک پہنچے گی تو وہ آپ کے لیے شاکنگ نہیں ہوگی، آپ اس وقت کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کریں گے کہ جس سے ٹیچرز کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو۔ اب چلتے ہیں تیسرے نقطے این کی طرف۔ این کہتے ہیں نوٹ اٹ ڈاؤن، کہ آپ نے ٹیچرز کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے پی ٹی ایم والے دن، تو بہتر ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں نوٹ کر لیں، تاکہ کوئی ایسا اس دن کوئی ایسا پوائنٹ رہ نہ جائے کہ جو آپ کے ڈسکشن میں شامل نہ ہو سکے۔ اب یہ ساری تیاری کرنے کے بعد وہ مرحلہ آ جاتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے کہ جب آپ نے اس میٹنگ میں شریک ہونے جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دن آپ صبح سویرے جتنا جلد ہو سکے چلے جائیں، اس وقت رش کم ہوتا ہے، آپ کو بھرپور وقت ملتا ہے، ٹیچر بھی انرجیٹک ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کے بچوں نے کسی ٹیچر کے حوالے سے کوئی بات آپ سے کی ہو کہ فلاں ٹیچر اچھا پڑھاتی نہیں، اچھا سکھاتی نہیں، یا ڈانٹتی ہے، یا ہوم ورک بہت دیتی ہے۔ جو بھی بات ہے، ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال کر ایک کھلے ذہن، کھلے دل کے ساتھ آپ نے اس پی ٹی ایم میں شریک ہونا ہے۔
PTM में शरीक होने के बाद सबसे पहले जो आपकी मुलाकात होगी वो वहाँ पे उसकी क्लास टीचर के साथ होगी, जो आपको उसके मार्क्स जो है वो पिछली टर्म के बताएगी। इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुननी है और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मैसेज उनको देना है कि आपके नज़दीक उस टीचर की बातें बहुत अहम हैं। अब हम चलते हैं आगे एक और नुक्ते की तरफ कि आपने उन मार्क्स पे तबसरा कैसे करना है। जहन में रखिए कि अगर आप किसी भी मजमून में आपके बच्चे के मार्क्स 67 से कम हैं तो फिर आप ये चीज़ पूछेंगे कि मैडम या सर प्लीज़ हमें बताइए कि हम इस बच्चे के ये मार्क्स इस सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे इम्प्रूव कर सकें। यानी कोई गिला शिकवा करना है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बजाय आप उसका हल पूछिए। इसी तरीके से अगर बच्चे के मार्क्स अराउंड 70 हैं तो फिर उनसे पूछिए कि भाई कोई ऐसी टिप बताएं, कोई ऐसा हल बताएं, ऐसा काम बताएं कि हम इस बच्चे को A और A+ की तरफ ले जाएं। और बच्चे ने अगर पहले से ही A या A+ लिया हुआ है तो फिर उनसे पूछें कि भाई ये इस कारकर्दगी को मेंटेन कैसे कर सकता है। तो यहाँ तक आपने जब बातें कर ली क्लास टीचर से तो ये उसके एकेडमिक्स का एरिया जो है वो कवर हो गया। अब उनसे होमवर्क का आप पूछ सकते हैं, आप उस बच्चे की बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हैं कि इसके बिहेवियर में अगर कोई मसाइल हैं तो वो बताएं। आप उस बच्चे से उनसे पूछ सकते हैं कि ये बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये क्लासरूम प्रेजेंटेशन में कैसा है। तो ये चंद बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो आपने उनसे पूछनी है। उसके बाद आपने उनसे अगर किसी वो क्लास टीचर हैं तो किसी और टीचर ने होमवर्क बहुत दिया हुआ है उस बात को आप डिस्कस कर सकते हैं, और या किसी टीचर के हवाले से कोई और बात करनी है तो आप बहुत ही पोलाइट अंदाज में उस क्लासरूम टीचर के सामने ये बात रखेंगे। तो क्लासरूम टीचर से आपने एकेडमिक्स और फिर अदर देन एकेडमिक्स और फिर टीचर्स को डिस्कस करने के बाद अब आपने उसके हर सब्जेक्ट टीचर से जो है वो मिलना है। तो इस सब्जेक्ट टीचर से आपने क्या खास बात करनी है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ नेचर है और डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो हमारे साथ रहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए कि आपने क्लासरूम टीचर्स के साथ हर सब्जेक्ट टीचर के साथ क्या बात करनी है और फिर इस मीटिंग का एक खुशगवार